پہلے شب معراج ہے، پھر شب برات ہے، پھر شب قدر ہے. یعنی فائنل جو ٹچ دیا جاتا ہے نا وہ شب قدر میں ہے. آپ توبہ کرنے کے بعد پھر آپ کو واچ میں رکھا جاتا ہے. جس نے توبہ تو کر لیا، اب یہ رمضان تک کرتا کیا ہے، اور جو مانگا ہے سب ڈیپینڈ ہے. رمضان کی 27 کو فائنل، اس رات کو ایسا کہ گزارنا چاہیے ویسا گزاری. مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری رات جاگ رہے ہیں اور سڑکوں پہ گزر رہی ہے رات، چائے خانوں میں بیٹھ کے چائے نوشی کی جا رہی ہے، پان پٹی پہ کھڑے ہو کر تیری میری باتیں کی جا رہی ہیں. کیا کر رہے ہو بھیا؟ شب برات ہے. اگر اس طرح آپ نے رات کو کھو دیا تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا. جو مانگے گا آج کی رات عطا کیا جائے گا. اتنی عظیم رات ہے، اگر ہم نے اسے بھی خواب غفلت میں یہ سڑک پہ اسٹنٹ کرتے ہوئے نکال دیا، بائک دوڑاتے ہوئے ہا ہا ہو ہی، کوئی راستہ بچا نہیں ہے جو ہمیں تباہی سے بچا لے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے کہ یہ رات ہمیں نصیب ہوئی. اللہ نے ہر چیز کو برابر نہیں رکھا، اونچ نیچ رکھا ہے. یہاں تک کہ اللہ نے روزی دینے میں بھی برابر نہیں رکھا. فضل اللہ علیکم فی الرزق، اللہ نے رزق دینے میں بھی تمہیں فضیلت ایک دوسرے پر دی. کوئی کم کماتا ہے، کوئی زیادہ کماتا ہے، کوئی بھرم ساٹ کما رہا ہے، کوئی ریل بیل ہے جس کا کوئی برابر تو نہیں نا. روزی پانے میں برابر نہیں، کھانا کھانے میں برابر نہیں. کوئی ماسا ہاری ہے تو کوئی شاکا ہاری ہے تو کوئی کیا ہاری ہے، کوئی پوری دنیا ہاری ہے. یعنی ہر چیز میں اللہ نے اونچ نیچ رکھا ہی ہے. تو اللہ نے جو 7 دن پیدا کیے نا، کیا سب برابر ہے؟ اور اگر سب دن برابر ہیں تو سنڈے کیوں مناتے ہو؟ کام کرو، ہے نا. تو سب دن برابر نہیں. اللہ نے دنوں میں فضیلت عطا کی جمعہ کو. الجمعۃ سید الایام، اللہ نے جمعہ کے دن کو دنوں کا سردار بنایا. یعنی یہ سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے جمعہ کا دن. اب اس کی اہمیت سمجھے نہ سمجھے، لیکن اس کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ پوری سورہ جمعہ قرآن میں اتاری گئی. پوری سورہ جمعہ قرآن میں، اور اللہ نے جمعہ کی وشیشتا بیان کی ہے اور اس میں کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، وہ ساری باتیں سورہ جمعہ میں موجود ہیں. تو دنوں میں اللہ نے فضیلت دی جمعہ کو. ایسے ہی 12 مہینے ہیں، تو کیا 12 مہینے سب برابر ہیں؟ کہا نہیں، برابر تو نہیں. دور جاہلیت میں بھی 4 مہینوں کی فضیلت مانی جاتی تھی، لیکن اسلام نے اسے ہٹ کے بات کی. اللہ کے رسول نے 3 مہینوں کا تو تذکرہ فرمایا. رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے. نہیں، رجب اگر اللہ کا مہینہ ہے تو باقی مہینے اللہ کے نہیں ہیں. شعبان اگر رسول اللہ کا مہینہ ہے تو باقی مہینے اللہ کے رسول کے نہیں ہیں. رمضان میری امت کا مہینہ ہے تو باقی مہینے کس کے ہیں؟ قوم بنی اسرائیل کے، پہلے کی امتوں کے. سبھی مہینے اللہ کے ہیں، سبھی مہینے رسول کے ہیں، سبھی مہینے ہمارے. لیکن مختص کر کے، خاص کر کے یہ بتانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں چانسز زیادہ ہیں. اللہ کو راضی کرنے کا چانس، امت رسول ہونے کے سبب اللہ کے رسول سے فیضیاب ہونے کا چانس، اور امت نبی ہونے کی وجہ سے دوسری امتوں میں جو فضیلت تمہیں رمضان کی وجہ سے حاصل ہے وہ رمضان ہے. اچھا، اور 3 مہینوں کا ذکر اللہ کے رسول نے فرمایا، رجب، شعبان، رمضان، اور تینوں مہینوں میں ایک ایک رات. شب معراج 27 رجب، شب برات 14 شعبان 15ویں رات، شب قدر 27ویں شب رمضان شریف. تینوں میں ایک ایک راتیں موجود ہیں. شب معراج اللہ کے رسول کو جو معراج نصیب ہوئی، شب برات جو اس مہینے آنے والی ہے. میں آج اس لیے تھوڑا سی تذکرہ کر رہا ہوں کہ آئندہ جمعہ جو ہوگا رات گزر چکی ہوگی. جمعہ رات کا دن گزار کے جو رات آئے گی وہی تو ہے شب برات. صبح تو جمعہ ہوگا، اور پھر رمضان شریف میں شب قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن میں جس کا ذکر ہے، تینوں راتوں کا ذکر قرآن میں. لیکن یہ جو رات ہے نا، جو شعبان کی رات ہے، اس رات کی وشیشتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے جو بتایا، اللہ کے رسول نے جو اس کی فضیلت بیان کی ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب، جو عرب کے قبیلوں میں قبیلہ ہے، بہت بڑا پریوار ہے بنو کلب، اور اس کا دھندا، اس کا بزنس ٹوٹل ڈیپینڈ تھا بکریوں پر. بکری پالتے تھے، بکریوں کا ریوڑ ہوتا تھا ان کے یہاں. تو سب سے بڑا بکریوں کا ریوڑ اگر ہوتا تھا تو بنو کلب کے یہاں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بنو کلب کے ریوڑوں میں
جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ تو ہے فضیلت اس کی کہ یہ جہنم سے نجات کی رات ہے، اللہ کے عذاب سے نجات کی رات ہے، اللہ کی پکڑ سے چھٹکارے کی رات ہے، اسی لیے اس کا نام شب برات ہے۔ برات کے معنی وہ برات نہیں ہے جو رات کو 2 بجے نکلتی ہے۔ شب برات جو کہتے ہیں وہ برات الگ چیز ہے، بارات ہے، وہ برات نہیں ہے، بارات ہے۔ اور یہ ہے شب برات۔ برات کے معنی نجات، برات کے معنی نجات۔ اللہ کی طرف سے اس رات کو لوگوں کو نجات بخشی جاتی ہے، اور یہ رات بجٹ کی رات ہے۔ اس رات میں بارگاہ الہی میں پورے سال کے نامہ اعمال بندوں کے پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تمہارا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور اس میں جب گناہوں کی لسٹ آتی ہے، یہ ناجائز کیا، یہ حرام کیا، یہ کیا، وہ کیا، اتنی نمازیں چھوڑی، اتنے یہ کیا، اتنا حق مار لیا، یہ کیا، جلال میں آتا ہے پروردگار۔ اور اس کے بعد جب دھرتی پہ نگاہ ڈالتا ہے اس بندے کی طرف تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس رات کو عبادت و ریاضت میں گزارا کرو، سجدے میں، توبہ میں، تحلیل میں، استغفار میں، درود خوانی میں، تلاوت قرآن میں اس رات کو بسر کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ نگاہ غضب ڈالتا ہے اس بندے کی طرف جس کے گناہوں کی لسٹ پیش کی جاتی ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ بندہ تو توبہ کر رہا ہے، بندہ تو سجدے میں پڑا ہے، بندہ تو تلاوت قرآن کر رہا ہے، تو فرشتوں سے کہتا ہے ٹھیک ہے اس نے نافرمانی کی، اس نے حکم عدولی کی، اس نے میرے حکم کو نہیں مانا، اس نے گناہ کیے، لیکن دیکھو اس وقت وہ توبہ کر رہا ہے کہ نہیں؟ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ اتنی عظیم رات ہے کہ لیکن اس رات کو جیسا کہ گزارنا چاہیے ویسا گزاریے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری رات جاگ رہے ہیں اور سڑکوں پہ گزر رہی ہے راتیں، چائے خانوں میں بیٹھ کے چائے نوشی کی جا رہی ہے، پان پٹی پہ کھڑے ہو کر تیری میری باتیں کی جا رہی ہیں۔ کیا کر رہے ہیں بھیا؟ شب برات ہے۔ اگر اس طرح آپ نے رات کو کھو دیا تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ فضیلتوں والی رات ایک ساتھ اگر میسر آتی ہے اور پھر بھی اس رات کا فائدہ اٹھا کر بندہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مغفور نہ بنا لے، بخشا ہوا نہ بنا لے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ سے نجات کا پروانہ حاصل نہ کر سکے، تو پھر ہم سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ اس لیے اس رات، اس جو رات آنے والی ہے بہت عظیم رات ہے، اور 2 فضیلتیں یکجا جمع ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو جب ہم بارگاہ الہی میں حاضری دیں، لیکن ایک چیز بتاؤں میں آپ کو کہ حدیث پاک میں آیا کہ کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو ایسا شخص اللہ سے دل لگی کرتا ہے، مذاق کرتا ہے۔ توبہ کرنے کا مطلب یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جو توبہ نصیحت بن جائے آنے والوں کے لیے۔ توبہ ہو تو ایسی ہو کہ پھر اس گناہ کی طرف پلٹا نہ جائے، پھر اس گناہ کی طرف رخ نہ کیا جائے۔ تب جا کے جب بندہ ڈٹرمینیشن کرتا ہے، عزم و ارادہ کرتا ہے اور پکا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، مولا اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اب میں نماز نہیں چھوڑوں گا، اب میں تیرے حکم سے روگردانی نہیں کروں گا، سرتابی نہیں کروں گا، تب جا کے اللہ کی رحمت اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہ ایک موقع دیا جا رہا ہے جو رات ہے، کہ اس رات میں اگر آپ نے توبہ کر لی، اللہ سے مغفرت طلب کر لی اور اس سے بھیک مانگ لیا آپ نے اللہ سے، اور اپنے ارادے پہ اور اپنی نیت پہ اٹل ہو گئے، آنے والی زندگی سنور جائے گی، اور جب آنے والی زندگی سنورے گی تو تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چلو بھائی سال بھر گناہ کرو، اس رات میں آ کے توبہ کر لو۔ اگر اس نیت سے گناہ کیا جاتا ہے کہ رات میں توبہ کر لیں گے شب برات میں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے بھی کچھ ضابطے ہیں، قانون ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ توبہ کریں اور یہ ارادہ ہو کہ بس توبہ کر لو صبح پھر شروع ہو جائیں گے۔ دیکھیے میں ایک چیز بتاؤں، یہ 3 راتیں جو ہیں، یہ 3 راتوں میں جو کنیکٹیویٹی ہے، شب معراج، شب برات، شب قدر، ان تینوں راتوں کو اگر ہم نے صحیح معنوں میں گزار دیا اس انداز سے جو اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے، یہ تینوں راتیں ملائیے، تب جا کے توفیق الہی شامل حال ہوتی ہے، تب جا کے اس بندے کو بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تینوں راتیں سلنگ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ پہلے شب معراج ہے، پھر شب برات ہے، پھر شب قدر ہے، یعنی فائنل جو ٹچ دیا جاتا ہے نا وہ شب قدر میں ہے۔ یا آپ توبہ کرنے کے بعد پھر آپ کو واچ میں رکھا جاتا ہے، اس نے توبہ تو کر لی، اب یہ رمضان تک کرتا کیا ہے؟
اور جو مانگا ہے سب ڈیپینڈ ہے. رمضان کی 27 کو فائنل، اگر اسی پہ قائم رہا. ایک چیز بتا دوں آپ کو، بزرگوں سے آپ نے سنا ہوگا نا کہ 40 یا 41 دن، اسی لیے چلے لگائے جاتے ہیں. اور بزرگوں نے بھی جو وظیفے کیے وہ 40 دن میں کیے. کیوں کیا جاتا ہے؟ 41 دن تک اگر کوئی آدمی کسی ماحول میں رہ جائے تو اس ماحول کا اثر ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ماحول چھوٹتا نہیں. اسی لیے 41 دن بزرگوں نے بھی جو وظیفے بتائے نا کہ 41 دن کرنے کا، تاکہ 41 دن تک وہ پڑھتے رہو، اتنا پڑھو کہ چلتے پھرتے تمہیں بس وہی نظر آنا چاہیے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ 41 دن، 40 اور 41 کا بہت یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب توریت دینے کے لیے طور پہ بلایا تھا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اللہ نے موسیٰ کو دینے کا وعدہ کیا، مگر یہ کہا کہ 40 رات طور پہ گزارو. کتنی راتیں؟ 40. یہ 40 کی بڑی اہمیت ہے. تو اب آپ سوچئے 15 شعبان کو آپ توبہ کرتے ہیں، ایک گنتی لگائیے نا. 15 کو آپ نے توبہ کیا اور عہد کیا، مولا اب میں سیدھے چلوں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں یہ کروں گا، اب میں گناہ نہیں کروں گا. 15 شعبان کو آپ کو اس کا رزلٹ پانے کے لیے اتنے دن تک ٹرائل پہ رکھا جائے گا. یہ کرتا کیا ہے؟ اور وہ 40 دن پورا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقدر میں وہی عطا فرما دیتا ہے جو اس نے شعبان میں مانگا تھا. لیکن اتنے دن ٹرائل پہ تو چلنا پڑے گا آپ کو. اور جب 40 دن تک اگر آپ نے ٹرائل دے دیا اور صحیح طریقے سے چلتے رہے، تب یہ زندگی بھر آپ کے اندر اللہ تعالیٰ وہ چیز پیدا فرما دے گا کہ آپ کو نماز سے رغبت ہو جائے گی، آپ کو گناہوں سے نفرت ہونے لگے گی، آپ گناہوں سے. لیکن 40 دن بچ کے تو دیکھیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں ادھر مانگو صبح میں حاضر، رات میں مانگا اور 2 دن بعد بولے حضرت ہوا نہیں. کیا نہیں ہوا؟ وہ جو آپ نے کہا تھا پڑھ کے مانگ لینا، وہ ہم نے پڑھا بھی مانگا بھی، لیکن ابھی تک. بھائی اتنی عجلت کیوں کرے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اللہ نے انسان کو جلد باز پیدا کیا ہے. ادھر مانگے ادھر پورا ہو جائے. یہ خلجہ سمسی میں کیا؟ وَلِكُلِّ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ کے یہاں ہر چیز کی ایک میعاد ہے، ایک وقت ہے، مقرر ہے. بے شک آپ نے مانگا ہے لیکن وہ پورا ہوگا، یقیناً پورا ہوگا، لیکن سمے تو آنے دو. اللہ اپنے حساب سے کرے گا یا تیرے حساب سے؟ بھئی تم نے جو مانگا اللہ نے سن لیا، اب اللہ اسے پورا کرے گا، جیسا جب چاہے گا کرے گا. میں ایک واقعہ بتا دوں. حضرت موسیٰ انہوں نے دعا مانگی تھی، اللہ فرعون کو ہلاک کر دے، فرعون کو تباہ کر دے، اسے ختم کر دے. مانگا تھا نا. جبریل آنے کے بعد کہا اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے. لیکن فرعون غرق کب ہوا؟ کتنے سال بعد؟ ایک روایت میں ہے 40 سال بعد، ایک میں ہے 23 سال بعد فرعون غرق ہوا، تباہ ہو گیا. لیکن یہ 23 سال یا 40 سال جو بھی سال گزرے، حضرت موسیٰ نے دوبارہ ریمائنڈ بھی نہیں کرایا اللہ کو کہ اللہ کیا ہوا فرعون کے بارے میں. ابھی جب بول دیا قبول کر لیا تو ختم نا. اب ہم کریں گے اپنی مرضی سے، جب بہتر سمجھیں گے، جب اچھا سمجھیں گے پورا کر دیں گے. لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں ابھی مانگا صبح میں حاضر. تو ویسے بندے بنو اللہ کے، ادھر پکارا ادھر بندہ حاضر، ایسے بندے بن جاؤ تو پھر تم ادھر کہو گے ادھر پورا ہو جائے گا. لیکن پہلے ویسے بندے بھی تو بنو کہ اللہ کہے اور تم پورا کر دو، اللہ مانگے اور تم حاضر کر دو. خود نہیں کرنا ہے، بس وہ کرے. ہم تو کچھ نہیں کریں گے، ہم جو بولے وہ کرے. ایسا اس پہ کوئی نہ لازم ہے نہ واجب ہے. اگر وہ کرتا ہے تو اس کا کرم ہے، لیکن ہم پہ جو واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے، وہ نہیں کرنا ہے. اس لیے اس رات اگر توبہ بھی کریں تو دل سے کریں، اور یہ ڈٹرمنیشن کے ساتھ کہ انشاءاللہ اب آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، آئندہ کوئی حرام کام نہیں کریں گے. جہاں تک ہوگا گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور جہاں تک ہوگا حد المقدور اپنی طاقت کے حساب سے ہم اسلام اور اسلام کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ڈٹرمنیشن کر کے پھر اللہ کی رحمت کو آواز دیں. خدا کی قسم اللہ تو بخشنے والا ہے. وہ روزانہ ہم خدا کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں، مگر یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں مغرب بعد سے لے کے بعد مغرب یعنی سورج ڈوبنے سے لے کر صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالیٰ خود آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے، کوئی طلب کرنے والا، جو مانگے گا آج کی رات عطا کیا جائے گا. اتنی عظیم رات ہے. اگر ہم نے اسے بھی خواب غفلت میں یہ سڑک پہ اسٹنٹ کرتے ہوئے نکال دیا، بائک دوڑاتے ہوئے ہا ہا ہو ہی، کوئی راستہ بچا نہیں ہے جو ہمیں تباہی سے بچا لے. اللہ تعالیٰ کے
کرم سے کہ یہ رات ہمیں نصیب ہوئی. اس رات کے ایک ایک لمحے کا فائدہ اٹھائیں, توبہ کریں, استغفار کریں, یہ سب کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اللہ کی راہ میں لٹائیں. اس لیے کہ اس رات پرانا جو آپ کا نامہ اعمال ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے, نیا چوپڑا شروع ہوتا ہے, نیا نامہ اعمال. تو اس نامہ اعمال میں جب شروع ہو تو پہلا کام اللہ کی راہ میں خرچ, اللہ کی عبادت, اللہ کی ریاضت, اللہ کی بارگاہ میں تلاوت, یہ سب سے شروع ہونا چاہیے. اس کی برکتیں پورے سال رہیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں اس رات کے ایک ایک لمحے کا فیض عطا فرما دے, اور جو قبولیت کا لمحہ ہے مولا اس رات میں ہمیں عطا فرما دے. ہماری تمام جائز اور نیک مرادوں کو اس رات کے صدقے میں پورا فرمائے. تو انشاءاللہ اس رات ہم یہاں پوری رات کا پروگرام رہے گا. پروگرام یعنی یہاں اپنے یہاں 11 بجے شروع ہو جائے گا. تقریر ہوگی, فضیلت کی رات ہے, کیا کیا فضیلتیں ہیں, اور پھر اس کے بعد حلقہ ذکر بھی ہوگا, دعائیں ہوں گی. آپ سبھی حضرات اس میں جم کے شرکت فرمائیں, اور بس وہ رات صرف اللہ کے حوالے کر دیں, اور پوری رات سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کے کوئی ذکر نہ ہو. پھر دیکھیے اس کا فائدہ سال بھر کیسے ملتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو کیسے نصیب فرماتا ہے. اس دن مغرب کی بھی نماز ہوتی ہے نا, 6 رکعت, مغرب کے بعد 2 رکعت کر کے 6 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. بزرگوں نے بڑی فضیلت بیان کی اس نماز کی, تو وہ نماز مغرب میں ادا کی جائے گی 6 رکعت, یاسین شریف پڑھ کے. اس رات کی جو خاص دعا ہے وہ اسی نماز کے بعد